شاد گرامی، سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من منافق، منافق ہوتا کون ہے؟ فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جب بات کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے، جب بات کرتا ہے الجھ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، جب بات کرے گا گالی دے کے بات کرے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، زبان پر کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے۔ سیدھی زندگی مومن کی ہوتی ہے، منافق کی نہیں۔ منافق بالکل سیدھا چل رہا ہوتا ہے، اس نے نفع اور نقصان اللہ پر چھوڑا ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں کوڑ نہ مارے تو کاروبار کے تو چل سی۔ ہم آج کیا نہیں رہے ہوتے، اسی معاشرے کے ہم افراد ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو کاروبار چلتا نہیں ہے۔ بس سیدھی بات کہہ کے دیکھیں تو صحیح، کیا ہوگا نا، بگڑ جائے گا، الجھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا، بس اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے معاملات اللہ کے ہیں، اور جب سچائی پر اللہ کی مدد آتی ہے تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، ہمیشہ جھوٹ پھنساتا ہے، ہمیشہ جھوٹ مرواتا ہے، ہمیشہ جھوٹ گندا کرتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بربادی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے اس جہان دنیا میں اور جہان آخرت میں تو صرف سچائی ہے۔ اور مومن کی خاص زندگی ہے جو سچی زندگی ہوتی ہے، سچی، جو کہا ہے وہ بتایا ہے، جو کہنا ہے وہ بتانا ہے، زبان اور دل اور یہ نہیں ہو سکتا۔ ازل سے رہا ہے قلندروں کا یہ طریق ہے جی، زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے قلندروں کا یہ طریق، اہل عقل، اہل دانش، اہل ایمان کو ہمیشہ بے وقوف کہتے رہے، عقل ہی نہیں اس کو عقل ہی نہیں۔ یہاں پر اگر جھوٹ بول لیتا تو کیا تھا، تھوڑا سا جھوٹ بولنا تھا، اتنے منافع ہو جاتے۔ مجھے کل ایک حاجی صاحب ایک بندہ دکھا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک نوکری کرتا تھا بندہ، اس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ سعودیہ گزاری ہے، لیکن کئی بار اس کے پاس موقع آئے حرام کمانے کے، لیکن اس نے کہا نہیں حرام نہیں کمانا، حلال ہی کمانا ہے۔ یقین جانے اس کا چہرہ دیکھ کے ایسا نورانی لگتا تھا، لگتا ہے کسی بزرگ کی اولاد میں سے۔ تو یہ حلال کے بڑے فائدے ہیں اور سچائی کے بڑے فائدے ہیں۔ سچائی ایمان کو وضع رکھتی ہے اور ایمان کا پرچم بلند رکھتی ہے اور ایمانداری کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بولے گا گالی دے کے بولے گا، جب بولے گا گلا گشارہ تانا دے کے بولے گا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کبھی کسی سے معافی نہیں مانگے گا، کیوں؟ اس کے لیے وہ بھاری ہے معافی مانگنا۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ اپنی غلطی فوراً تسلیم کر کے معافی مانگ لے گا، یہ شان ہے مومن کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں، اس دنیا میں کسی سے معافی مانگتے ہوئے میری ذات کے لیے اگر تم نے معافی مانگی نا، اور معافی مانگتے ہو اگر تمہاری کوئی چیز کم پڑ گئی نا، تو کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا، میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن معافی مانگ لینا، معافی معاشرے کو سنوارنے کے لیے معافی بہت کمال کا تحفہ ہے۔ اور مومن ہمیشہ عجز و انکسار پسند کرتا ہے، معافی پر اتر آتا ہے، کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، میری آپ کی نہیں غلطی، میری غلطی، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن منافق کہتا ہے لے ایسا بھی کدی معافی منگیے لوگ ساڑھے کول منگ دینا سے کدی نہیں کسی کو معافی مانگی، یہ منافق کی پہچان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومنوں کا دل خوش کر کے اپنے اندر فرحت محسوس کرتا ہے، لیکن منافق کسی کا دل دکھا کے اپنے اندر فرحت محسوس کرتا ہے۔ منافق جو ہے وہ کسی کا دل دکھا کے اپنے اندر فرحت محسوس کرتا ہے، جبکہ مومن کسی کا دل خوش کر کے اپنے اندر فرحت محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، گویا دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو بھی دھوکہ دینا، یقین جانیں بھئی حدیث طیبات کا مجموعہ جب ذہن میں آتا ہے تو بندہ ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر تو دور کی بات ہے نا، کسی جانور کو بھی دھوکہ نہ دو، جانور کو بھی دھوکہ نہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی جانور کو دھوکہ دیتا ہے نا، اصل میں جانور کو دھوکہ نہیں دیتا، جانور کے خدا کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو دین پڑھاتا ہے تو اس بندے کا دین اس وقت تک کامل ہے جب تک وہ کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اگر اس نے کسی جانور کو بھی دھوکہ دیا نا تو ایسے شخص کے دین نہ پڑھو۔ جو جانور کو دھوکہ دینے سے باز نہ رہا اس نے انسان کو دھوکہ کیسے نہیں دینا۔ اس لیے جو خوف خدا رکھتے ہیں وہ انسان کسی جانور کو بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا غلام بن کے ایمان کی علامتیں اپنی زندگی میں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے نہ کبھی دھوکہ لاتا ہے، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ مومن کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے اور دیتا بھی نہیں ہے۔ جب دیتا نہیں ہے تو پھر کھاتا کیسے؟ سمجھ آئیے؟ یعنی دیکھیں نا اب بندہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے اس کے پاس کیا مشین ہے کہ وہ دھوکہ کسی سے نہیں کھاتا؟ فرمایا جب کسی سے اس نے دھوکہ کی سوچی ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر دھوکے سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مہنگے جوتے والے لوگ جو ہیں اپنے جوتوں کو ایسے ہی چھوڑ کے مسجد میں چلے آتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیوں؟ انہوں نے ساری زندگی کسی کے جوتے اٹھائے نہیں ہوتے۔ ایک بات، دوسرا کسی کی چوری کی نہیں ہوتی، تو جو کسی کی چوری نہیں کرتا اللہ اسے چوری سے محفوظ کر لیتا۔ اچھا بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے جو چوری نہیں بھی کرنے والا ہوتا اس کے بھی کبھی کبھار جوتے اٹھا لیے، جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں وہ لوگوں کے جوتے اٹھاتا پھرتا ہے، اس بیچارے کو فرصت نہیں ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی، بھلے اس کے ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ اٹھائے جائیں، بھلے اٹھائے جائیں۔ لیکن ہمارے ایک استاد تھے جامعہ نظامیہ رضویہ میں، ہمیں پڑھاتے تھے، سائیکل پر آتے تھے تو انہوں نے رسی ناڑے انہوں نے رسی ہوتی وہ رسی جناب کی دریکا نال بن کے اسے آوے نے سائیکل ہے تو کئی جڑے جاکو تاکھنے استاد جی بھائی تسی رسی نال جے بن کے آوے نے کو بندہ کھول کے لگا مجھے کو تھوڑا کو ڈرنا۔ تو آپ فرماتے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کسی کا کچھ چرایا نہیں ہے، میرا رب پہ یقین ہے کہ کوئی اگر چرانے بھی لگا تو میرا رب اسے اس کے دل میں خوف ڈال دے گا، نہیں یار رہے نہ کر گا۔ جس بندے کو تالا مارنے جو کوئی پیسے کو نہیں تو اس نے سائیکل گدی میں نا اس نے حال کی ہو سی۔ جس بندے کو سائیکلیں تالا مارنے جو کہ نہیں پیسے وہ بیچارہ مڑ کے سائیکل کے تھو گئی سی، اسے یہاں چھوڑ کہیں ہو رہی پڑے وہاں۔ ہاں جس کو تالا مارنے جو کہ پیسے وہ سائیکل بھی چاہ گئی سی، اس کی سائیکل گرو ہے۔ فرماتے ساری زندگی میں نے اس طرح گزاری ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو ایمان کی لذت نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے جو ایمان کی نشے میں مست ہو جاتے ہیں کائنات کی ہر چیز ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی اور انہیں پھر اور کسی چیز میں ذائقہ آتا ہی نہیں ہے۔ سچی زندگی اتنی خوبصورت زندگی ہے نا، اتنی خوبصورت زندگی کہ آپ کو کسی چیز کی پھر حاجت رہتی ہی نہیں ہے، نہیں رہتی۔ میں کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یقین جانے میں جو پھٹے پرانے کپڑوں میں اور پھٹی ہوئی جوتوں میں جو لوگ اتنے خوبصورت لگتے تھے آج 3 پیس سوٹ پہننے والے اتنے زیادہ خوبصورت نہیں لگتے۔ آپ جاتے نا اکثر دیہاتوں میں جائیں تو بابے نے 70 سال عمر ہے، موڑی تے جناب سوٹی رکھی ہے، ڈنگر اگے لائے ہوئے ہیں جی، پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم چاچا جی کی حال ہے؟ یعنی 40 سال بعد تساں ملو نا، چاچا جی کی حال ہے؟ الحمدللہ جی بڑا اللہ نے فضل۔ 40 سال پہلے بھی وہ ڈنگر ہی چراتا تھا، آج بھی جانور چرا رہا ہے، کہتا ہے اللہ کا فضل ہے جی، وہ مطمئن ہے۔ کیوں؟ نہ کسی کے ساتھ دغا، نہ فراڈ، نہ دھوکہ، نہ گال، نہ بات، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، جو کھانا ہے رات شام کو سو جانا ہے، کسی لمبی چوڑی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے دھوکے کی والی زندگی انسان کو ذلیل کرتی ہے اور سچائی والی زندگی انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی والی زندگی نصیب فرمائے۔